الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجود في الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رحمتنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا فلا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. ہمارا سب سے بڑا اجتماعی جرم یہ ہے کہ تیرے نبی کی وفاقوں سے تیری امت مرتد ہوتی رہی، جہالت کی شکار ہوتی رہی، ہم دنیا کمانے میں لگے رہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ نے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کا فتنے کا سچا غم پیدا فرما. ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ اس کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. امت کو حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما. اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما. اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما. تمام رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ ان ساتھیوں کی آنکھ کو، ان کے یہاں جمع ہونے کو اور ان مذاکروں کو قبول فرما کر یا اللہ ان کی غیبی تائید فرما کر اے اللہ انہیں سارے عالم کے لیے قبول فرما. اے اللہ ان کے اجتماع کو ساری امت کے مجتمع ہونے کا اور تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ان کے اجتماع کو سارے عالم ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما. ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما. ان کے گھرانوں کو قبول فرما. اے اللہ قیامت تک کے لیے ان گھرانوں کو جن سے تم نے کوئی بھی خیر کا کام کیا ہے ان گھرانوں کو قیامت تک کے لیے محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ان کے خاندانوں سے اور ان کے گھروں سے اس خیر کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری فرما. اے اللہ محرومین میں شامل فرما. اے اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اے اللہ ہم بے وجودیوں کا اعتراف کرتے ہیں. تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. ہماری بے وجودیوں کو معاف فرما. جو اصول بھی ہم سے مطلوب ہیں تو ہمیں اجتماعی طور پر جما دے. جو طریقہ بھی ہم سے مطلوب نہیں ہے اے اللہ تو ان سے جھٹک کر ہٹا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دعوت پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دعوت پر لگا دے. ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو پورے عالم میں عام فرما کر جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ دینی فضائیں قائم فرما. وہاں علمی مراکز قائم فرما. وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما. امت کو اعمال مشہور میں جمع فرما کر اے اللہ ان افساد کی ہواؤں کو روک کر اے اللہ پورے عالم ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ حق کی راہوں کے مشاہدہ ہونے اور باطل راہوں کا مسدود ہونے کا ان جماعتوں کی نقل حرکت کو ذریعہ فرما. یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی اطاعت کو اور اے اللہ ان کی محبت کو اور اے اللہ ان کی اجتماعیت کو پورے عالم میں خیر کے آنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. قدم قدم پر رہبری فرما. وہ نصرت غیبیہ جس نے صحابہ میں نازل
چکی ہیں، اے اللہ وہ غیبی نصرت آج بھی تو نازل کرنے پر قادر ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر وہ غیبی نصرت نازل فرما جو تیرے معذرہ سے مستغنی فرما کر اے اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرے، اے اللہ اس کی ضروریات کا تکفل فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کا قرضہ کا ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، جناح مقدمات محفوظ ہیں یا اللہ اس کے خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما، یا اللہ مجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو